اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا۔ ترجمے پر غور کیجئے گا، رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلے گمراہی میں تھے۔ اس سے پہلے مطلب حضور کی ولادت سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، جہالت میں تھے۔ تو رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرمایا لقد، لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور قد جو ہے جب یہ ماضی پر آ جائے تو یہ تحقیق کا معنی بیان کرتا ہے۔ مطلب اس میں دو تاکیدیں رب نے فرما دی کہ تم نے اس بڑے احسان کا خیال کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، لہذا فرمایا کہ یہ کوئی عام احسان نہیں بلکہ تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں آمد مصطفیٰ کی خوشخبری دے دی، حضور کے آنے کی خوشخبری تمہیں دے دی، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ آتا ہے روایات میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں، کم و بیش۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنا محبوب نبی تم کو بھیج دیا، اپنا محبوب بندہ تمہیں دے دیا، اور رب فرما رہا ہے گویا کہ تم مخلوق ہو کر اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتے، جس سے تمہیں محبت ہوتی ہے تم اس کو نہیں دیتے، لیکن رب فرما رہا ہے لوگوں سنو، اے ایمان والو سنو، میں نے اپنا محبوب تمہارے پاس بھیج دیا۔ اپنا محبوب فرمایا کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جو بھی آپ نے آیت سنی اس کا ترجمہ یہی تھا کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ حضرت آدم آئے احسان نہیں جتلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے احسان نہیں جتلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے احسان نہیں جتلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے احسان نہیں جتلایا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، کتنے انبیاء آئے احسان نہیں جتلایا۔ جب محبوب کی بات آئی تو محبوب کی بات پر احسان جتلا دیا کہ تم پر بہت بڑا احسان کر رہا ہوں کہ اپنا محبوب بھیج دیا ہے، تو اس کی قدر کر لو۔ تو لہذا عاشقان میلاد حضور کی قدر کر رہے ہیں اور آمد مصطفیٰ کی دھوم مچا رہے ہیں اور حضور کے چرچے کر رہے ہیں۔ ارے جس کا ذکر رب کرے تو امتی کا حق نہیں بنتا کہ وہ محبوب کا ذکر کرے، جس کا ذکر انبیاء کریں تو کیا امتی کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی حضور کے چرچے کرے، وہ بھی حضور کا ذکر کرے، وہ بھی محفل میلاد منائے۔ آج اگر ہمارا بچہ پیدا ہو، آج اگر ہمارے گھر شادی ہو، تب تو ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ ارے جب حضور کی بات آئی سب سے بڑی خوشی حضور تشریف لائے ہیں، تو کیا ہم حضور کا میلاد نہ منائیں؟ ارے ساری ہماری زندگیاں قربان حضور پر، ساری عیدیں قربان، ہمارے سارے بچے قربان، ہمارا سب کچھ قربان۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارے محبوب ہیں، سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارے حضور ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ ارے میرا رب فرما رہا ہے محبوب اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں اس دنیا کو ہی نہ بناتا، میں اس دنیا کو ہی نہ بناتا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا وجود کہاں سے آتا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود کہاں سے آتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا وجود کہاں سے آتا؟ رب فرما رہا محبوب
اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی لوگوں پر ظاہر نہ کرتا. اتنی اہمیت دی محبوب کو. اللہ اکبر. اور سنیے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اسی طرح 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کم و بیش تشریف لائے. تو کوئی رسول بن کے تشریف لایا، تو کوئی نبی بن کے تشریف لایا. ارے لیکن میرے محبوب کی بات آئی، میرے مصطفیٰ کی بات آئی تو اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بھی بنا کر بھیجا اور نبی بھی بنا کر بھیجا. رسول بھی بنایا اور نبی بھی بنا کر بھیجا. تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ خدا کے محبوب ہیں، اور جو بندہ رب کا محبوب ہو تو اس کو ساری چیزیں عطا کی جاتی ہیں. تو لہذا جو محبوب ہوتا ہے وہ صفی بھی ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے وہ نجی اللہ بھی ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے وہ کلیم اللہ بھی ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے اس کے اندر تمام اوصاف ہوتے ہیں. کتنے انبیاء آئے، کسی کو ایک وصف ملا، کوئی رسول بن گیا، کوئی نبی بن گیا، لیکن میرے محبوب کی بات آئی، میرے مصطفیٰ کی بات آئی، اللہ عز و جل نے حضور کو تمام کا جامع بنا کے بھیج دیا. ساری چیزیں حضور میں جمع کر دی. کلیم اللہ بھی حضور کو بنا دیا کہ حضور معراج کی رات گئے، اللہ عز و جل سے کلام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا. تو لہذا یہ حضور کی شان تھی کہ حضور نے سر مبارک کی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کا دیدار کیا. تو یہ خاصہ حضور کا ہی ہے. تبھی ہم کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تبھی تو ہم کہتے ہیں بس ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں. ارے ذکر مصطفیٰ بھی ذکر خدا ہے. جب ہم محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ محبوب کو بنانے والا بھی تو اللہ عز و جل ہے. تو لہٰذا اگر ہم اس کے بنائی ہوئی اشیاء کی، بنائی ہوئی چیزوں کی، صنعت کی تعریف کریں گے تو لہٰذا وہ تعریف حقیقت میں اللہ عز و جل کی تعریف ہوگی. تو لہٰذا ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں. اس ذکر مصطفیٰ میں ہی ذکر خدا ہو رہا ہے، اس ذکر مصطفیٰ میں ہی تمام انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے. ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا، مطلب ان کے امتیوں نے پوچھا کہ حضور آپ جن کے قصیدے پڑھتے ہیں، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہیں؟ کیا آپ ان کی شان بیان کر رہے ہیں حضور کی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ، وہ فکرہ سننے والا تھا اور آج کے لوگوں کو بتانے کے لیے تھا کہ بھائی صرف انہیں جانا، صرف انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے امتیوں سنو، تم حضور سے افضل ہونے کی بات کرتے ہو. ارے اگر مجھے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین کے تسمے باندھنے کی سعادت مل جائے، میں اس کو بڑے نصیب کی بات سمجھتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، حضور کی شان بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو امتی کا کیا حق بنتا ہے کہ جب حضور کا میلاد آئے یا نہ آئے، ہر وقت اس کے زبان پر ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے، ہر وقت اس کی زبان پر درود پاک ہونا چاہیے. محب کو ہر جگہ اس کا محبوب ہی نظر آئے. جب محب بات کرے تو اپنے محبوب کی بات کرے. تو لہٰذا ہمارا بھی یہی ذہن ہوتا ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے، ہمارا بھی عشق یہی ہوتا ہے. ارے اگر ہم قرآن کی بات کریں تو گھما کر حضور پر ختم کریں، اگر ہم حدیث کی بات کریں گھما کر حضور پر ختم کریں، اگر ہم
تابعین، تبا تابعین، اولیاء اعظام کی بات کرے تو گھما کر حضور پر ختم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارا یہی موقف ہوتا ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ بھی یہی ہے ہمارا کہ ہم گھما کر بات حضور پر ہی ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب کچھ ہی حضور ہے۔ ہم حضور کے بنا بالکل خالی ہیں، کیونکہ حضور کی وجہ سے ہی ہمیں زندگی میں جینے کا مقصد ملا، حضور کی وجہ سے ہی ایمان کی دولت ملی، حضور کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ملا۔ یہ اولاد حضور کی وجہ سے ملی، یہ بیوی حضور کی وجہ سے ملی، ماں باپ حضور کی وجہ سے ملے، سب کچھ تو ملا حضور کی وجہ سے۔ اگر ہم ان کو بھول جائیں، اگر ان کو بھول جائیں تو پھر یاد کیا رہے گا؟ تو لہٰذا اسی لیے صرف ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ ساری زندگی کرتے رہے، ساری زندگی، تو زندگی ختم ہو جائے گی لیکن حضور کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ ارے حضور کے غلام کی بات آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں عمر کی شان بیان کروں اور جتنا حضرت نوح علیہ السلام نے جتنی عمر پائی، اگر میں اتنی عمر پا کر صرف حضرت عمر کی شان بیان کروں تو حضرت عمر کی شان نہیں ختم ہوتی۔ تو ارے اگر میرے حضور کی بات آ جائے تو کتنی زندگیاں ختم ہو جائیں، جہان ختم ہو جائیں، لیکن میرے محبوب کا ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف حضور کا ذکر ہی ہمارے لیے حرف آخر بھی ہے اور حرف اول بھی ہے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں تو حضور کے نام سے، بات ختم کرتے ہیں تو حضور کے نام سے، کیونکہ سب کچھ ہی ہمارا حضور ہے۔ بہت ہی پیارا نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، اس کو توجہ سے سنیے گا، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ میں نے آیت شروع میں بیان کی، تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ محبوب ایمان والوں کو پاک کرتا ہے۔ مطلب حضور کس لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں؟ ہمیں پاک کرنے کے لیے، ایمان کی دولت دے کر، اور جو ہمارے اندر جہالت ہے اس کو دور کر کے ہمیں پاک کر رہے ہیں۔ بڑا پیارا نقطہ بیان کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں۔ شریعت کے اندر بھی مختلف چیزوں کو پاک کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کپڑا ناپاک ہو جائے دھویا جاتا ہے، لوہا ناپاک ہو جائے رگڑا جاتا ہے، سبزہ ناپاک ہو جائے تو خشک کیا جاتا ہے، زمین ناپاک ہو جائے تو دھوپ سے بھی پاک کیا جاتا ہے، اور اگر جسم ناپاک ہو جائے تو اس کو دھویا جاتا ہے۔ اور سنیے، اور جب مومن کا دل ناپاک ہو جائے اس وقت نگاہ مصطفیٰ سے اس کو پاک کیا جاتا ہے، ذکر مصطفیٰ سے اس کو پاک کیا جاتا ہے، عشق مصطفیٰ سے اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ تو لہذا کپڑا پاک کرنے کے لیے پانی میں ڈبونا پڑتا ہے، پانی میں ڈبونا پڑتا ہے، اور اگر دل نہ پاک ہو جائے تو اس کو عشق مصطفیٰ کے سمندر میں ڈبونا پڑتا ہے۔ جب دل نہ پاک ہو جائے، گناہوں کی تہ چڑھ جائے تو اس وقت اس کو عشق مصطفیٰ کے سمندر میں دھونا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ دل صاف ہوتا ہے۔ لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ اپنے دل میں ذکر مصطفیٰ پیدا کرنا پڑے گا، میلاد مصطفیٰ منانا پڑے گا، اس کا عقیدہ رکھنا پڑے گا، پھر جا کے آپ ایک عاشق رسول بن سکتے ہیں۔ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ کے جام پیے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ کے جام پیے، جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ کے جام پیے، اور جس طرح میرے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ کے جام پیے، تب جا کر یہ جام ملیں گے جب آپ کے دل میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، عشق مصطفیٰ ہوگا، حضور کی محبت ہوگی، اس وقت جا کے آپ اپنے دعوے میں سچے ہوں گے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کا میلاد خوب دھوم دھام سے منائیں۔ حضور خود میلاد منائیں تو کیا امتی کا حق نہیں بنتا؟
کہ وہ بھی حضور کا میلاد منائیں۔ آج اگر ہمارے بچے کی برتھ ڈے آ جائے، سالگرہ آ جائے، بچے کی پیدائش کا دن آ جائے تو ہم بڑے کیک کاٹتے ہیں، ہم بڑا انتظام کرتے ہیں، بڑی دیگیں بنواتے ہیں، اور جب حضور کی ولادت کی بات آ جائے تو پھر مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر پیٹ میں بل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ حضور نے منایا ہے، صحابہ سے ثابت ہے، قرآن میں دکھاؤ۔ پھر بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہ عقلی دلیل دے رہا ہوں، جو عقل میں آ جائے۔ اپنے بچے کی بات آئے تو بڑی ولادت کی خوشی مناتے ہیں کہ میرا بچہ اس دن پیدا ہوا تھا، لیکن جب بات آئے حضور کی تو پیٹ میں بل کیسے؟ یہ بد ہضمی کیسی؟ ارے بات کس کی ہو رہی ہے؟ محبوب کبریا کی بات ہو رہی ہے، جو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ارے آپ دیکھیں کہ اگر ایک کافر حضور کی ولادت کی وجہ سے ایک لونڈی کو آزاد کرے تو قیامت تک اس کے لیے جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا ہے اس کے لیے اس کو اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہو۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے حضور کی ولادت میں اس لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اس کو یہ حضور کی عنایت مل رہی ہے، اللہ کا کرم اس پر ہوا کہ اس کو صرف اس انگلی سے فیض پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے، کیونکہ آج میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو آرام مل رہا ہو۔ تو سوچئے اگر ایک مسلمان حضور کا عاشق حضور کا میلاد منائے تو اس کے لیے کتنی بختوں کی بات ہوگی، کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں بخاری میں لکھا ہے، میں کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ارے صحابہ کے طریقے سے لکھا ہے، یہ سب لکھا ہے کہ حضور کا میلاد صحابہ نے بھی منایا، حضور نے خود بھی منایا، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو ہم نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا چرچا کرو۔ تو بتاؤ حضور سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ حضور سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ نہیں۔ تو ہم چرچا کیوں نہ کریں؟ تو ہم ذکر مصطفیٰ کیوں نہ کریں؟ اور سنیے، یہ تو قرآن سے دلیل ہو گئی، اب سنیں حدیث سے دلیل۔ بخاری شریف کے اندر جن کو بخار چڑھتا ہے بخاری کا، دکھاؤ بخاری کا حوالہ۔ میں بتاتا ہوں بخاری شریف جلد 2 کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ذکر کیا گیا۔ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب، جس کے بارے میں رب نے قرآن اتارا وعید میں اس کی، تبت یدا ابی لہب و تب، رب نے اس کا قرآن میں ذکر کیا اور وعید میں ذکر کیا۔ اب سنیں، جب چچا ابو لہب، جو حضور کا چچا تھا ابو لہب، کافر تھا، یہ یاد رکھیے کیا تھا؟ وہ کافر تھا۔ تو اس کی لونڈی سویبہ نے آ کے خبر دی کہ آقا آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ جب یہ خبر ابو لہب کو ملی نا تو اس نے خوشی میں شہادت کی انگلی سے اس سویبہ نامی لونڈی کو اشارے سے آزاد کیا کہ جا آج سے تو آزاد ہے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں تو کہا کہ جس کا ثمرہ، جس کا پھل ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا بھی اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا۔ پھر آگے کہا اس کے بجز، یعنی جو میں نے کام کیا تھا اس کے سویبہ کو آزاد کرنے کی سبب، اس لونڈی کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی مجھے پلا دیا جاتا ہے، کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ کافر یہ یاد رکھیے گا یقینی جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، اے میلاد منانے والو تمہیں سند مل گئی بخاری سے، ایک کافر نے شہادت کی انگلی سے اس لونڈی کو آزاد کیا تو اس کو
اس انگلی سے کچھ پانی مل جاتا ہے تو اے عاشقان میلاد تمہیں مبارک ہو، تم تو سراپا حضور کا معجزہ ہو، تم تو حضور کا میلاد منا رہے ہو، تم تو ہر وقت حضور کا میلاد کر رہے ہو، حضور کے چرچے کر رہے ہو، تمہیں تو مبارک ہو کہ تم تو ہر وقت حضور کا میلاد مناتے رہتے ہو۔ تو تمہارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ تم بروز قیامت جب حضور کے سامنے جاؤ گے تو تم بھی یہ کہنا حضور ہم بھی یہ نعرہ لگاتے تھے جو اعلیٰ حضرت نے لگایا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم۔ کب تک ڈالیں گے؟ صرف اپنی زندگی تک نہیں ڈالیں گے، قبر میں بھی موقع ملا نا، قبر میں بھی انشاءاللہ حضور کا میلاد منائیں گے، قبر میں بھی موقع ملا۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے فرشتے پوچھیں گے نا، جب تیسرا سوال کریں گے بتا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جب حضور کا دیدار کرایا جائے گا، تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کہوں گا ارے مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، میں مرا ہی اس لیے ہوں تاکہ مجھے حضور کا دیدار ہو، میں تو مرا ہی اس لیے ہوں، تو لہذا میں تو قبر میں بھی حضور کا میلاد مناؤں گا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں نا بہت بڑا کانسیپٹ دے دیا، اعلیٰ حضرت نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، حضور کی ولادت کی خوشی ہم قیامت تک ڈالیں گے، تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو قیامت تک حضور کا میلاد منائیں گے، روک سکتے تو روک لو۔ وہ کیا کہا خوب شاعر نے، کوئی سڑ دائے سڑ جاوے، کوئی جل دائے جل جاوے، اسی دے حضور دا میلاد منانا ہے، ہم نے حضور کا میلاد منانا ہے، ہم نے عشق مصطفیٰ اپنا ظاہر کرنا ہے، اور ہم نے ان کو اور تکلیف دینی ہے، بتانا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ تم پتہ نہیں کون سا ایمان لے کے بیٹھے ہو۔ سنیں، یہ جو میلاد نہیں مناتے ان کے بد مذہب مولویوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور کا نماز میں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر خچر بیل ان کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں ہماری نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک حضور کا دیدار نہ ہو جائے، جب تک ہم حضور کا ذکر نہ کر لیں تب تک ہماری نماز ہی نہیں مکمل ہوتی، کیونکہ نمازیں ملی حضور کے صدقے، روزے ملے حضور کے صدقے، ایمان ملا حضور کے صدقے، ارے سب کچھ تو ملا حضور کی وجہ سے، اور ہم پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم قیامت تک، کب تک؟ قیامت تک، اور انشاءاللہ جنت میں بھی جا کے حضور کا میلاد منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بھائیوں، آج دیکھیں پتہ چل جائے نا وہ بڑے پیر صاحب آ رہے ہیں، پتہ چل جائے بہت بڑے عالم صاحب آ رہے ہیں، پتہ چل جائے بہت بڑے نعت خواں آ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اشتہار لگائے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ایڈ دیتے ہیں ویڈیو کے اندر بھی، کیا آ رہے ہیں آپ نے بھی آنا ہے، آپ نے بھی آنا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے اشتہار لگتے ہیں۔ کوئی بڑا سیاستدانی آ جائے تو اشتہار لگ جاتا ہے کہ آپ نے بھی آنا ہے، اشتہار لگتے ہیں۔ تو سنیے، اگر ایک عالم دین، اگر ایک مفتی صاحب، ایک پیر صاحب، ایک نعت خواں، ایک سیاستدان آئے تو اتنے اشتہار لگتے ہیں، تو سنیے جب میرے محبوب تشریف لائے تو کتنے اشتہار لگنے چاہیے، کتنے اشتہار لگنے چاہیے۔ تو سنیے، اگر کوئی اشتہار نہ لگائے تب بھی میرے محبوب کا ذکر کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نے خود حضور کا میلاد منایا ہے۔ سنیے، جب تورات نازل ہوئی تو رب نے تورات میں ذکر مصطفیٰ کیا، زبور نازل ہوئی اس میں ذکر مصطفیٰ کیا، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس میں حضور کا ذکر بیان کیا۔ اسی طرح کتنے صحیفے آئے، کتنے صحیفے نازل ہوئے، سب میں حضور کا ذکر ہے، کسی میں بھی حضور کا ذکر نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ بتاؤ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو ہم یہ کہتے کہ ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے، ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے میلاد منانا۔ تو کہنے کا مطلب ہم نے دلائل دینے ہیں، وہ علماء کا کام ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے عشق مصطفیٰ میں، ذکر مصطفیٰ میں زندگی گزار دینی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ جواب سننے والا تھا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، میں کہتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب حضور مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل، جب حضور مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہے۔ جہاں جہاں حضور جاتے جائیں گے فضیلت بھی وہاں وہاں جاتی جائے گی۔ اور اس کی مثال کتنی زبردست سمجھائی، آپ دیکھیں کہ اگر امام مصلی محراب کے اندر بچھائے تو فضیلت پہلی صف والوں کو ادھر ملے گی امام کے پیچھے، اگر امام یہی مصلی پچھلی صفوں میں بچھا دے اور عوام بھی پیچھے صفیں بنا لیں تو جہاں جہاں امام جاتا رہے گا فضیلت پہلی صف والوں کو وہاں وہاں ملتی جائے گی۔ ایسی ہے نا جی، جہاں جہاں امام جاتا جائے گا فضیلت وہاں وہاں ملتی جائے گی۔ اسی طرح جہاں جہاں حضور جاتے جائیں گے فضیلت بھی وہاں ہی جاتی رہے گی۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور جب جنت میں جائیں گے تو پھر جنت افضل ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی، اور میں بھی اپنی بات ادھر ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، طیبہ کہتے ہیں مدینے کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل۔ اے لوگو تم کہتے ہو نا کہ نہیں نہیں مدینہ افضل نہیں ہے مکہ افضل ہے، ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو نا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تمہاری بات مان لیتے ہیں، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ٹھیک ہے جی مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم تو عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا ثبوت نہیں ہے، 12 ربیع الاول کا، حضور نے تو 8 ربیع الاول کا ہے۔ کچھ ثبوت دیتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کا ہے، کچھ کہتے ہیں 10 کا ہے، کچھ کہتے ہیں 9 کا ہے، کچھ کہتے ہیں 12 کا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں بھائی تم 8 کو منا لو، مناؤ تو صحیح، ہم 8 کو تمہارے ساتھ منانے کے لیے تیار ہیں۔ ارے مناؤ تو صحیح، مناتے ہی نہیں ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، یہ بغض مصطفیٰ ان کے اندر بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے میلاد نہیں منا رہے۔ ارے ہمارے اندر تو عشق مصطفیٰ بھرا ہے، تبھی تو ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں، اور یہ حضور کا میلاد ہوتا رہنا ہے، حضور کے چرچے ہوتے رہنے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے خود قرآن میں فرما دیا محبوب ہم تمہارا ذکر بلند کرتے رہیں گے، تمہارا ذکر کم نہیں ہونا، یہ بڑھنا ہی ہے، کم نہیں ہونا۔ تو لہذا نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل حضور کا میلاد گج وج کے منائیں گے انشاءاللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، اس نور کی آمد، پر نور کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، آقا عطار کی آمد۔